اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ روزانہ سوائے جمعرات کے عشاء کی نماز کے بعد یہاں ہماری ایک کلاس جاری ہے جس میں ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مہینے میں ایک دفعہ ہم ایک عمومی درس قرآن رکھا کریں گے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس گاؤں کی بڑی آبادی کو، خصوصاً نوجوانوں کو ہم دعوت دیں۔ وہ روزانہ اگر نہیں آ سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ ہمیں وقت دیں اور قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ روشنی وہ بھی حاصل کریں۔ ممکن ہے کسی کو شوق پیدا ہو جائے اور قرآن سیکھنا شروع کر دے۔ اس نقطۂ نظر سے آج ہم نے پروگرام رکھا، اگرچہ اس کے لیے ہم دعوت نہ دے سکے، لیکن ہم نے سوچا کہ جو فیصلہ ہم نے کیا اس پر ہم عمل کریں۔ آپ لوگ جو اس کلاس میں روزانہ نہیں آتے اور آج آئے ہیں تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ابتدائی آیات پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہیں۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، عقل مندی کو۔ قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر حکمت ہی حکمت اور دانائی دانائی ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت، رہنمائی ہے اور رحمت ہے للمحسنین، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے لیے۔ قرآن مجید رہنمائی ہے۔ رہنمائی انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں یہ کتاب کرتی ہے۔ یہ انسان کو کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، بات کرنے کا، گفتگو کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے، اس میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ کس طرح کمانا ہے، کون کون سے کمانے کے راستے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، اس کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، انسانوں کے لیے فائدہ مند کیا ہے اور نقصان دہ کیا ہے، اس میں بھی قرآن انسان کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ ایک کاروبار اگر کرنا ہے تو کس طرح اس کو کیا جائے جائز طریقے سے، اس کی بھی رہنمائی ہے۔ ایک آدمی نے اگر شادی کی، گھر بسایا، تو کس طرح یہ رشتہ نبھانا چاہیے، اس میں خاوند بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، نئی نسل آنے والی اولاد کے کیا حقوق ہیں، گھر کا ماحول کیسے ہو، اس کی بھی مکمل رہنمائی ہے۔ پھر انسانی معاشرہ جب بڑھتا ہے تو ایک ملک کی بات آتی ہے، تو ایک ملک کے اندر کیسا عدل قائم ہو، وہاں کی عوام کے کیا کیا حقوق ہیں، اور لوگوں کے اندر امن کیسے قائم ہو، رزق کی تقسیم کیسی ہو، کون سے ذرائع حلال کون سے حرام ہیں، اس ملک کے لیے بھی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن مجید مکمل رہنمائی ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ یعنی جو آدمی یا جو گھرانہ یا جو ملک قرآن مجید کی رہنمائی میں زندگی گزارے گا تو یہ کتاب اس کے لیے رحمت بن جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ للمحسنین، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے جو لوگ ہوں ان کے لیے رحمت ہے۔ رحمت تو سب کے لیے۔ دیکھیں بارش جب برستی ہے نا، بارش جو ہے نا کھیتوں میں بھی برستی ہے، بارش چھتوں پر بھی برستی ہے، بارش گندگی کے ڈھیر پر بھی برستی ہے، لیکن جب زرخیز اچھی کھیتی میں بارش برستی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو جذب کرتی ہے وہ
اور اس کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، باغ و بہار پیدا ہوتا ہے، یہی بارش کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کسی چھت پر پڑتی ہے تو چھت اپنے پرنالے کے ذریعے اس پانی کو نیچے پھینک دیتا ہے، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہی بارش جس وقت کسی گندگی کے ڈھیر پر پڑتی ہے تو اس کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، گندگی پھیل جاتی ہے، بدبو پھیل جاتی ہے۔ اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، بارش تو ایک ہی طرح برسی ہے، اس میں اصل میں اس چیز کا قصور ہے۔ قرآن مجید بھی رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کے راستے پر چلنے والا ہو، جس کے اندر اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ قرآن مجید کے راستے پر آ جائے تو اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا دور، کہ جس میں اس پورے معاشرے نے قرآن مجید سے مکمل رہنمائی حاصل کی، تو کس طرح یہ قرآن ان کے لیے رحمت بن گیا، ہر زندگی کا پریشانی ان کی دور ہو گئی۔ حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک آتے آتے پوری ریاست کے اندر ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہ رہا، یعنی اتنے معاشی حالات ان کے درست ہو گئے۔ امن ایسے تھا کہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک تنہا آدمی رات اور دن سفر کر سکتا تھا، اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ قرآن مجید کے ذریعے سے اس معاشرے کو دی۔ اچھا، قرآن بھی آج بھی وہی ہے، اس کا بالکل الفاظ اور حروف بھی وہی ہیں، ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس سے ہم رہنمائی نہیں حاصل کرتے، اور رہنمائی تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس کو سمجھنا ایک آدمی کو آ جائے، پتہ چل جائے کہ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو رہنمائی نہ لینے کی بنا پر جو ہے نا اس سے دنیا اب امت مسلمہ فائدہ نہیں اٹھا رہی بلکہ تنزل کے شکار ہوگی۔ اس لیے اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اسی قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست کرتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کی رہنمائی میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اور پورے ملک کا نظام اس کے مطابق چلاتے ہیں، تو قرآن مجید ان کو بلند کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی عظیم الشان رتبہ ان کو دیتا ہے۔ اور جب لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، یا ایمان تو لے آئیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو سیکھتے نہیں، اور اس کی رہنمائی میں زندگی نہیں گزارتے، یا تو اپنے دل کی بات مانتے ہیں، یا معاشرے کے رسم و رواجات پر چلتے ہیں، یا کسی اور قانون پر چلتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ ذلیل و رسوا اور پست ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیں امت مسلمہ کی آپ پستی ذرا آپ دیکھیں، ہمارے قبلہ اول پر حملہ ہوا ہے، گاجر مولیوں کی طرح فلسطینیوں کو کاٹا جا رہا ہے، 11,000 سے زیادہ شہداء کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ عالم کفر پوری دندناتے ہوئے ان کا ساتھ دے رہا ہے، بڑے فخر کے ساتھ ان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے حکمران سوائے بیانات کے، اور وہ بیانات بھی ایسے تاکہ عالم کفر ناراض نہ ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ عوام کے اندر جذبہ ہے، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ تو کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات ان کو دے سکتے ہیں نا۔ اصل جو جنگ کے اندر کام آنے والی چیز ہے، اسلحہ ہے، ان کی جو ہے نا تعاون ہے، وہ تو کوئی نہیں ان کے ساتھ کر رہا۔ یہ تو محض افسانے ہے کہ ان کو فلاں ملک نے میزائل دی ہے، یہ تو بات اب سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنی قوت بازو سے یہ اسلحہ بنایا ہے۔ ابھی ڈاکٹر جمال صاحب شہید ہوئے ہیں، یہ بانی ہے اس کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی، جس طرح پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھے نا مرحوم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی، انہوں نے ایک بڑی ٹیم تیار کی، انجینئرز کی، سائنسدانوں کی، اور اپنے ہاتھ سے اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہ میزائل ٹیکنالوجی وجود میں لائی۔ اب الحمدللہ ان کے سینکڑوں ہزاروں جو ہے نا طلبہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور اسی کی بنا پر پوری دنیا کی اس اسلحے کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ جنگ کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ اس کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ یہ اخلاص کے ساتھ اس کے راستے پر چلنے والوں کی صفات کیا ہیں؟ صفات تو بہت ساری ہیں، لیکن قرآن مجید اختصار کے ساتھ بات بیان کرتا ہے
کیونکہ مختصر بات ذہن میں رہ جاتی ہے، لمبی باتیں بھول جاتی ہیں۔ 3 صفات قرآن نے بیان کی، مطلب یہ نہیں صرف یہی 3 صفات ہیں۔ 3 صفات کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفات کا یہ نچوڑ ہے۔ جو آدمی اپنے اندر یہ 3 صفات پیدا کر لے گا تو باقی صفات اس کے اندر آسانی سے آ جائیں گی، اور پھر قرآن اس کے لیے رحمت بن جائے گا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں پوری پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز کے پورے آداب کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ نماز قائم کرنے سے ایک بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑ جائے نا تو نیکی آسان ہو جاتی ہے، گناہ مشکل ہو جاتا ہے، اور گناہ ہو بھی جائے نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق جو ہے نا اس کو توبہ پر مجبور کر لیتا ہے، اور وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق زکوٰۃ ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر 2 مختلف قسم کے نیک لوگ ہوں گے۔ بعض نیک لوگ ایسے ہوں گے کہ ایک لحاظ سے تو بہت ہی نیک ہوں گے، مثلا نماز کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہ انتہائی نیک ہوں گے، لیکن غریبوں کے ساتھ مدد کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہاں سخت ہوں گے وہ، یعنی ان کے پاس پیسے ہوں گے لیکن ممکن ہے زکوٰۃ بھی نکالتے ہوں، لیکن صرف زکوٰۃ نکالنے سے تو بات نہیں چلتی نا، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے مال تو خرچ کرنا لازم ہے، لیکن وہاں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، ہر وقت خرچ کر لیتے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام وہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، تب انسان پورے دین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ جو ساتھی اوپر بیٹھنا چاہیں تو اوپر جگہ ہے آپ کے لیے، ہم نے چھوڑی ہے جو بعد میں آنے والے ہوں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا جو ہے نا یہ ایک ایسا یقین ہے کہ جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ بات جو کی آخرت کی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے یقین کرنا۔ آدمی کو اگر یقین ہو نا واقعی، حقیقت یہ ہے کہ یقین یہ کمزور ہو جاتا ہے نا۔ یہاں ننگی تار پڑی ہوئی ہو نا، آپ کو یقین ہو کہ اس کے اندر بجلی ہے نا، اور آپ کبھی بھی اس پر پاؤں نہیں رکھیں گے۔ آپ کے سامنے سلگتے ہوئے انگارے ہوں نا، کوئی لاکھ آپ کو تقریر کرے اور آپ کو جو ہے نا دلائل دے کہ یہ بڑے مفید ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کر منہ میں ڈال دو، کبھی بھی آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے نا کہ یہ جلاتے ہیں۔ اگر انسان کو بھی آخرت کی یقین ہو جائے کہ یہ کام میں نے کیا تو دوزخ میں مجھے اللہ ڈال دے گا، تو کبھی وہ کام نہ کرے۔ آدمی کو اگر یقین ہو جائے نا کہ یہ کام اگر میں نے کیا تو مجھے یہ انعام ملے گا جنت کی صورت میں، تو کبھی آدمی اس کام کو نہ چھوڑے۔ اصل میں انسان کے اعمال کی کمزوری اور گناہوں کی طرف تیزی اسی وقت آتی ہے جب آخرت کی یقین کمزور ہوتا ہے۔ اسی لیے قرون اولیٰ کی آپ اگر تاریخ پڑھیں نا، وہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں آخرت کی بات نہ ہو، ہمیشہ آخرت کی باتیں ہوتی تھیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے عام آدمیوں کی بات میں نہیں کرتے، علماء کی نیک لوگوں کی مجلس میں بھی جائیں نا، آخرت کی بات بہت کم ہوگی۔ اصل جو انسان کے اندر سے جو ہے نا ایک طاقت ہے نا، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے ایک آدمی مایوس نہیں ہوتا، عمل کرتا ہے اور مشکلات میں بھی عمل کرتا ہے نا، وہ آخرت کے یقین ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں بڑی خوبصورت بات کی نا، جب وہ لندن پڑھنے کے لیے گئے نا تو وہاں تو بڑی سردی ہوتی ہے، تو اس نے ایک بڑی خوبصورت شعر کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لندن میں بھی جو ہے نا یہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے آوازاری کرنا، اگرچہ اس میں سخت سوراخ کرنے والی ٹھنڈی ہوا ہوتی تھی نا، لیکن پھر بھی یہ آداب مجھ سے نہ رہ سکے، کیوں اللہ کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق، ایک ایسا مٹھاس، آخرت کی ایسی فکر تھی کہ یہ ظاہری اسباب جو انسان کو روکنے والے ہیں نا اچھے کام سے، وہ اس کو نہ روک سکے۔ اس لیے محترم سامعین، آخرت کا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، آخرت کی فکر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں تلقین کی ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں آ کر نا دعا بھی کرو مردوں کے لیے، لیکن اس میں جو ہے نا اس کی زیارت اس لیے بھی کرو کہ اس میں سوچ بچار کرو، تھوڑا بیٹھو کھڑے ہو کر
کہ یہ لوگ تھے، چلتے پھرتے تھے، فوت ہو گئے، میں بھی اسی طرح قبر میں دفن ہو جاؤں گا۔ اس سے آخرت کی فکر انسان کو پیدا ہوتی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی انسان کے اندر آخرت کی فکر کو پختہ کرتا ہے۔ یہ تین بنیادی صفات جب ہوں گی تو قرآن کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جب آسان ہو جائے گا تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت اور نعمت بن جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اصل کامیابی اور فلاح اصل میں کہتے ہیں کہ ہر تمنا پوری ہو جائے اور ہر غم مٹ جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے اور ہر غم مٹ جائے۔ یہ صرف اور صرف آخرت میں ہی ہو سکتا ہے، جنت کی صورت میں۔ اس لیے اصل کامیابی اور مکمل کامیابی تو آخرت ہی کی ہے، کہ جنت میں جاتے ہوئے قرآن میں آتا ہے کہ جنتیوں کے زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، شکر اللہ تعالیٰ کا، تمام حمد اللہ کے لیے جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے۔ اور ہر تمنا انسان کی پوری ہوگی، جو ہی دل کے اندر کوئی چیز پیدا ہوگی اسی وقت عملی صورت میں اس کے سامنے وہ چیز ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر بھی کامیابی اور فلاح آخرکار انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے اندر یہ اچھی صفات ہوں۔ یہ انسان کی بہت بھول ہوتی ہے کہ کسی بگڑے ہوئے آدمی کو یا معاشرے کو آدمی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی پر ہیں۔ کوئی آدمی بھی اگر اس کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہے تو وہ فلاح نہیں ہے۔ ہم جس کو فلاح سمجھتے ہیں نا، وہ جو ہے نا فلاح نہیں ہوتی۔ اگر اس آدمی سے پوچھا جائے تو وہ مصیبت میں ہوتا ہے۔ آج ہی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی شو بزنس کی اداکارہ جو ہے نا، گانے والی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور اس سے ایک آدمی انٹرویو لے رہا تھا تو بالکل وہ باپردہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت میں اسے اتنا کام لے لیا کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اردو بھی نہیں لکھنا آتا تھا، کہ میں جانتی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کا نام لکھوں، اور ایسی بہترین وہ کاتب بن گئی کہ آدمی اس کی لکھائی دے کر حیران ہوتا ہے۔ خود کہتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ رہی ہوں، 21 پارے میں نے لکھ لیے ہیں، اور بڑے آ کے اسکول بھی چلاتی ہے، مکمل فری تعلیم، جس میں بڑوں کے لیے بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کر رہی ہے۔ تو اس نے یہ بات کی کہ ایک جو بعض اوقات ڈرامہ بنانا ہوتا تھا میں بناتی تھی تو مجھے 6-7 کروڑ روپے اس میں بچت ہوتی تھی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ کئی دفعہ ذہن میں یہ بات آئی کہ میں خودکشی کر لوں، اتنا ذہن بے چین رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اس راستے پر میں آئی، تب مجھے پتہ چلا کہ اصل چین تو تہجد کی نماز میں جو مٹھاس ملتی ہے وہ تو دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے میں، قرآن مجید کی تفاسیر پڑھتی ہے، کتابیں پڑھتی ہے، تو اس نے یہ بات لکھی کہ یہ دور سے جو ہے نا یہ بڑے چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے یہ کامیاب ہو گیا، یہ اداکار کامیاب ہو گیا، یہ فلم سٹار کامیاب ہو گیا، یہ فلاں لیڈر کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، لیکن حقیقت کے اندر اس کی زندگی انتہائی پریشان کن ہوتی ہے۔ اور بس اوقات یہ لوگ اپنی پریشانی کے عالم میں خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے، دنیا کے مشہور لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں تنگ آ کر اپنی زندگی سے۔ اس لیے فلاح دنیا کے اندر بھی اگر کوئی چاہتا ہے نا تو وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اصل فلاح کامیابی آخرت کی جو ہے وہ اسی راستے پر انسان کو مل سکتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور لوگوں میں سے بات وہ ہے کہ جو غافل کرنے والی چیز لہو الحدیث وہ خریدتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے، اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ اس راستے کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ آیت ایک خاص آدمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث کفار مکہ کا ایک سردار تھا، اور ایک دفعہ ان کا جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے، ایک بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی جس میں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے، اس میں اس نے جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں یہ بات کہی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے،
تو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مجنوں اور شاعر اور دیوانے اس طرح نہیں ہوتے، پھر تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے، تو جادوگر بھی تو ایسے نہیں ہوتے، لوگ تمہاری بات کس طرح مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک اس کی بات کو روکنے کا، اس کے کلام کے اثر کو روکنے کا میں نے ایک طریقہ جو ہے نا سوچا ہے۔ تاجر تھا، ایران تجارت کے لیے وہ جب گیا تو وہاں سے اس نے قصے کہانیوں کی کتابیں، وہاں کے جو بڑے بڑے پہلوان یا حکمران تھے نا، رستم، اسفندیار، یہ جو لوگ تھے، ان کے جنگوں کے واقعات اور قصے اور کہانیاں بھی لایا، اور ساتھ گانے بجانے والی لونڈیاں بھی لایا۔ مکہ کے اندر جب یہ آیا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اور ان کتابوں کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے، تو لوگوں سے کیا کہتا کہ یہ بھی تمہیں قوم فرعون، قوم عاد اور ثمود کے قصے ہی سناتا ہے نا، آؤ میں تمہیں اس سے اچھے قصے اور کہانیاں سناؤں۔ تو اس کے بعد پھر ان کے سامنے وہ جنگوں کے واقعات بیان کرتا، اور جب محسوس کرتا کہ کوئی آدمی، کوئی نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو رہا ہے نا، تو اپنی کسی لونڈی کو اس کے پیچھے لگا دیتا، اسے کہتا ہے اس کے سامنے گانے گا، اس کو اپنی طرف تو متوجہ کر، اس کو اپنی طرف تو مشغول کر۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم قرآن کو روکنے کے لیے اس کا متبادل کلچر، تہذیب، سرگرمیاں لوگوں کو اس میں لگا دو۔ جب لوگ اس طرح کی سرگرمیوں میں لگ جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، تو ان کے پاس قرآن مجید کی طرف آنے کا وقت بھی نہیں رہے گا، اور سنجیدگی بھی مزاج میں نہیں رہے گی، اور اس کو وہ مذاق سمجھیں گے۔ اچھا کچھ دن تو جو ہے نا یہ اس نے بڑا جو ہے نا لوگوں کو متاثر کیا، لیکن دوسری طرف تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے نا، اس وجہ سے اس کا جادو زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ قرآن نے جو اصل دکھانا تھا دکھا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن کی جو ہے نا آیات نے اپنا بنا لیا، بڑے بڑے کافر جو تھے ان میں سے ان کا اپنی طرف متوجہ کیا۔ نضر بن حارث کا جو پروگرام اور منصوبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ چل سکا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ لیکن آنے والے قیامت تک شیاطین کے لیے اس نے یہ منصوبہ رکھ چھوڑا کہ اگر قرآن سے لوگوں کو دور کرنا ہو تو اس کی طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھیل تماشوں میں، گانے بجانے میں، ان کاموں کے اندر بس مشغول کر دو۔ آج تک قرآن سے دور کرنے کا یہی سب سے بڑا کارگر نسخہ شیاطین استعمال کرتے ہیں۔ آج کل خصوصاً جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو سوشل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ خطرات پیدا ہو چکے ہیں قرآن سے دوری کے۔ ایک نوجوان گھنٹوں فیس بک استعمال کرتا ہے، یوٹیوب استعمال کرتا ہے، اچھی چیزیں بھی اس میں ہیں، لیکن زیادہ استعمال تو غلط ہی ہوتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی سے کہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ سیکھو یا درس میں آؤ تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اظہار نہیں کرتا کہ مسلمان ہے وہ، لیکن بات عجیب سی لگتی ہے، اور شیطان بھی اس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ قرآن کی مجلس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے دروس قرآن سے، اس سے دیکھ لینا، اس سے سن لینا۔ محترم مدث سامعین، رمضان المبارک قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے کا ایک مہینہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی نضر بن حارث کے جو نظریاتی وارث ہیں نا، انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر لیا ہے۔ اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رمضان کے اندر رات کے وقت کھیلیں عروج پر چلی جاتی ہیں، بڑی بڑی لائٹس کا انتظام کیا جاتا ہے، کئی والی بال کے میچز ہو رہے ہیں، کئی کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں۔ کچھ نوجوان جو ہے نا وہ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، ہوٹل سارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ رات ہم نے اس میں جو ہے نا اس سرگرمی میں گزارنی ہے، دن کو ہم نے سونا ہے۔ پھر کوئی ظہر کو اٹھتا ہے، کوئی عصر کو اٹھتا ہے کہ روزہ، گرمیوں کے روزے ہم نے اس طرح جو ہے نا رکھنے ہیں۔ قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہ دن کو تلاوت کا وقت ہے، وہ نیند میں چلا گیا۔ رات کو قرآن سننے کے لیے کھڑا ہونے کا وقت تھا،
وہ کھیل کے میدانوں میں اور ہوٹلوں میں اس میں چلا گیا۔ یہ وہ نضر بن حارث کا وہ کلیہ کہ لوگوں کو کھیل تماشوں کے اندر، قصے کہانیوں کے اندر، ڈراموں فلموں کے اندر اتنا مشغول کر دو کہ قرآن کی طرف ان کو آنے کا وقت ہی نہ ملے، یا قرآن کی طرف آنے کے لیے سنجیدگی ان کے اندر نہ رہے۔ محترم سامعین، ایک طرف یہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو انسان کی، اس کے گھرانے کی، پوری دنیا کی ایک رہنما کتاب ہے، جس پر چلنے کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی رحمتیں آدمی سمیٹ لیتا ہے، دنیا بھی حسین بن جاتی ہے، آخرت بھی۔ اور دوسری طرف اس قرآن سے روکنے کے لیے یہ کھیل اور تماشے ہیں، اور بلکہ بےہودگیاں ہیں، فحاشیاں عریانیاں ہیں، جو انسان کو اپنی طرف مقناطیس کی طرف خصوصاً نوجوانوں کو کھینچتی ہیں۔ نضر بن حارث کے پیروکار اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب یہ ہفتہ وار یہ ماہانہ درس کا فیصلہ کیا تو ہمارے کارکن نے ایک بات کی کہ آپ درس کا نہ کہیں، آپ لوگوں سے کہیں کہ یہاں ایک میچ ہوگا، لوگ میچ کے لیے بڑے آ جائیں گے تو میچ نہ کرائیں، آپ درس قرآن دے دیں۔ میں نے کہا اس طرح لوگوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو قرآن سمجھ کر آنا چاہیے کہ قرآن کی مجلس میں ہم آئیں۔ لیکن ایسے میں ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگنا چاہیے کہ دیکھیں لوگ تو مارتے مارتے اسلحہ، اسرائیل نے کتنا اسلحہ استعمال کر لیا نا، 11,000 12,000 13,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں نا۔ اللہ تو زمین کو چھوٹا سا جھٹکا دیتا ہے نا، اور لاکھوں لوگ جو ہے نا 1-2 منٹ کے اندر مر جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے سارے مر جاتے ہیں۔ بم سے تو ممکن ہے کسی ایک مکان کا ایسا ٹوٹے ہے نا، یہ تو پوری بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ ہم نے خود یہ عبرت کے مناظر خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں نا۔ انسانوں کو بہرحال ڈرنا چاہیے۔ آج اگر آپ خاموشی کے ساتھ جو ہے نا کوئی سرکس کی مجلس، کوئی والی بال کا میچ یا کوئی فحاشی اور ریانی کا پروگرام رکھ لیں، کسی کو دعوت نہ دیں، آپ دیکھیں گے کتنے لوگ رات کو آ جائیں گے۔ کیسے خفیہ میڈیا جو ہے نا لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اور سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یہاں دریا سندھ کی طرف جانے کا اتفاق ہوا تو بہت سارے لوگ اکٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہے تو کہتے ہیں جی یہ مرغوں کی لڑائی ہے، اس کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی کوئی جگہ بھی تعین نہیں ہے، کیونکہ اگر پتہ لگے تو پولیس آ جائے گی نا۔ کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، دوڑ رہے ہیں جی، کبھی کہتے ہیں ادھر چلے گئے جی، ادھر ہوگی، کبھی ادھر ہوگی۔ اب سارا دن مرغوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے ایک آدمی وقت نکال لیتا ہے۔ کسی سرکس کے پروگرام کے لیے سردیوں کی رات بھی اگر گزارنا پڑی نا، وہ پوری رات گزار لے گا۔ تو کیا یہ نضر بن حارث کا کلیہ فارمولہ، اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ لگتا تو یہ کہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اسی محترم سامعین، ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، قرآن انہوں نے سیکھا ہی نہیں، شیطان جو ہے نا اس نے اپنے راستوں پر ان کو لگا لیا۔ گھر کی زندگی بے چین ہو رہی ہے، چھوٹے بچے والدین کا احترام نہیں کرتے، والدین کو اپنی اولاد کی جو ہے نا بالکل تربیت کی فکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہم تربیت کریں۔ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، بھائی کا دشمن بن گیا، سگے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بات کیا ہے جی 1 گز زمین پر جھگڑا ہے، جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا تو سب کی جو ہے نا یہ گردن کی رگیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں غصے سے، جس طرح بھی جھپٹ پڑیں گے، سگے بھائی ہوں گے، سگے چچزاد بھائی ہوں گے۔ یہ قرآن نے جو اخلاق سکھایا، جو اسے معاشرت سکھایا، ایک دوسرے کا ادب و احترام سکھایا، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی جو ہے نا دنیا سے بے رغبتی سکھائی، آخرت کی فکر سکھائی، آخرت کا غم سکھایا، وہ تو سارا اس معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا نا۔ تو غلطی کس کی ہے؟ اگر الماریاں دوائیوں سے بھری پڑی ہوں، ہر بیماری کا علاج موجود ہو، اور لوگ جو ہے نا تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں اور دوائیاں استعمال نہ کریں، ان دوائیوں کا تو غلطی نہیں ہے نا، غلطی تو لوگوں کی اپنی ہے۔ اس کتاب عظیم کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر معاشرتی پریشانی کا علاج موجود ہے، لیکن اس سے اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو زبردستی یہ کتاب لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی۔ اور ویسے اللہ کی سنت اور اصول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی راستے پر لوگوں کو نہیں چلاتا، جب تک ایک آدمی خود اس راستے پر
چلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے محترم مدرسہ امین ہم نے فیصلہ کیا اگر روز قرآن سیکھنے کے لیے لوگ وقت نہیں دے سکتے تو کم از کم مہینے میں آدھا پونا گھنٹہ ہمیں دیں، تاکہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو وہ سن لیں، کچھ احساس پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہوگا ہم عزم کرتے ہیں کہ وہ بھرپور بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کے لیے بھرپور دعوت بھی دیں گے ہم انشاءاللہ، اس میں اچھی تواضع بھی آپ کی کریں گے۔ یہ پہلا پروگرام تھا اور اتفاقاً آج ایک اور بھی بڑا پروگرام تھا، اس میں ہم مشغول تھے، اس وجہ سے پورے آداب کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ ہم یہ پروگرام نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ اس قرآن کی مجلس کو، اس کی شان ہمیں اس کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر گئے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن۔ یا رب العالمین ہمیں اس کتاب عظیم کے ذریعے سے بلندی عطا فرما، پستیوں سے ہمیں بچا۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین اسرائیل، امریکہ اور کفر کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما۔ حماس کو، مجاہدین کو فتح نصیب فرما۔ یا رب العالمین ان طاقتوں کے مقابلے میں مسلمان حکمران ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ یا رب العالمین فرشتوں کی مدد فرما، اپنی غیب بھی مدد فرما۔ یا رب العالمین اسرائیل کو شکست فاش عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا بھر کے مسلمان مجاہدین کی مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہم سب کو، بالخصوص نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔